کہ ایران میں ایک شخص تھا، کہتا ہے کہ میں آج سے تقریباً کوئی 40-45 سال پہلے کہ جب یہ لوگ حج پہ جاتے تھے تو گاڑیوں پہ جاتے تھے، کام قافلہ کر کے بائی روڈ حج پہ جاتے تھے، تو ایران، عراق، اردن اسی طرح ہوتے ہوتے پہنچتے تھے سعودی عرب۔ کہ ہم نے حج کیا، واپسی پر ہماری بس تھی جس کو ہم ایران جانا چاہتے تھے، لیکن ان سب بس والوں کو پتہ تھا یہ شیعہ ہے، تو لہٰذا یہ بسیں ہمیں راستہ نہیں دیتی تھی، آگے بھی بسیں پیچھے بھی بسیں، تو ہمارا ڈرائیور تنگ آ گیا کیونکہ دھول مٹی صحرا اور یہ بسیں آگے چل رہی ہیں، کبھی ہمیں راستہ نہیں دے رہی تھی۔ چلتے چلتے اس ڈرائیور نے اپنی بس کو صحرا میں اتارا، کہا کہ اب یہاں سے کچے سے جاتا ہوں، آگے جا کر پھر روڈ پہ چڑھ جاؤں گا، ان کے آگے آ جاؤں گا، لہٰذا اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کہ اس نے اپنی بس کو اتارا اور کافی دیر تک اس کچے میں چلا، اس صحرا کی مٹی میں گاڑی کو چلے، روڈ سے نیچے اترا، اور اس کے بعد یہ جب گاڑی کو روڈ پہ لانا چاہتا تھا اسے روڈ نہیں مل رہا تھا، مٹی دھول اتنی زیادہ تھی، کہیں بہت آگے گیا لیکن اس کو روڈ نہیں ملی۔ یہ پھر اس نے لیفٹ پہ لیا، روڈ نہیں ملی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 15 کلومیٹر آگے جاتے ہیں، پھر 15 کلومیٹر پیچھے آتے ہیں، یہ بھی کیا، پھر بھی روڈ نہیں ملا۔ اب ہم سمجھ گئے کہ ہم صحرا میں گم ہو گئے، اور صحرائے عربستان اور اردن آپ کو پتا ہے، جب عراق سے اردن جاتے ہیں پورا یہ صحرائی موسم ہے، یا اردن سے جب عراق آتے ہیں یا کویت سے جب آپ عراق آتے ہیں، تو ہم پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں، یہاں تک کہ شام ڈھل گئے۔ اب پچھلے زمانے کی گاڑیاں پانی پر ان چیزوں پہ چلتی تھی، پانی بھی ختم ہو گئے، رات گزری، پھر صبح ہوئی، پھر ہم نے وہی کیا اندازے کے مطابق، بھائی 20 کلومیٹر اس طرف جاؤ، 20 کلومیٹر اس طرف جاؤ، لیکن چل چل کے اب گاڑی بھی جواب دے گئی، اس کا پانی بھی ختم ہو گیا، اس کے اندر جو انرجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب لہٰذا ہمارے پاس بھی کھانا تھوڑا تھا، ہمارا کھانا بھی ختم ہو گیا، دوسری رات پڑ گئی۔ اب یہ شام ہونے کو ہے، کہا کہ اب سب رو رہے، اے خدا اس طرح موت آئے گی، ہم صحرا میں مر جائیں گے، نہ کسی کو ہمارا جسم ملے گا، کون غسل دے گا، کون کفن دے گا، یعنی ہمارے جسموں کو صحرا کے حیوانات کھا لیں گے، کیا ہوگا؟ اتنے میں کیونکہ شیعہ تھے، امام زمانہ پر عقیدہ اور بلیو تھا، کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، استغاثہ کیا اپنے آقا امام زمانہ سے، اور انہوں نے منت مانی کہ اے خدا اگر ہماری مدد ہو گئی، جس کے پاس اس پورے قافلے میں جتنا پیسہ ہے وہ نجف جا کے نظر کر دے گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا۔ کافی رو ہی رہے تھے، تو قافلے سالار جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میری اچانک ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی اور مجھے بہت رونا آ رہا تھا، اتنے میں نے پتھر اس کے پیچھے گیا اور وہاں پہ میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا، جس طرح کسی کا دل ٹوٹ جائے اور انسان ضبط نہیں کر پاتا، یہ میری کیفیت طاری تھی، اور میں نے امام کو بلانا شروع کیا، مولا ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ان کا قافلہ لایا ہوں، کیا ہوگا اگر یہ لوگ یہاں پہ مر گئے؟ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک دور سے ایک گھوڑے سوار عرب آ رہا تھا، اس نے کہا شیخ گھبراتا کیوں ہے، میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں۔ کہ وہ میرے قریب آیا عرب، اور اس نے کہا کہ شیخ رو کیوں رہا ہے؟ کہ راستہ گم ہو گیا ہے، کہ اب اس راستے سے جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد تم اردن کے روڈ پر اور اردن کے بارڈر پر پہنچ جاؤ۔ اس لیے لوگوں کو آپ کو خوشخبری ہے، یہ عرب آیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ راستہ آدھے گھنٹے لے کر جاؤ اور تمہیں بارڈر مل جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں اب ڈرائیور پہ بھروسہ نہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو اس عرب کو کہیے ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں راستہ دکھلائے۔ اس نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں شیخ اس راستے سے جاؤ، مل جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ شاید نہ مانے، آپ اس کو پیسے دو۔ سب نے رومال نکالا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، اور اس نے کہا کہ اے عرب یہ پیسے لے لو، ہمیں راستہ بتا دو۔ اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں بھائی یہی راستہ ہے، جاؤ تمہیں مل جائے گا۔ یہ کہ ایرانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے جیب میں قرآن تھی، میں نے قرآن نکالا، میں نے کہا علیک بالقرآن، آپ کو قرآن کا واسطہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ کہ فوراً اس عرب نے کہا کہ شیخ لا تحلف بالقرآن، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرآن کی قسمیں نہ کھایا کرو، یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے، اتنی آسانی سے تو قسم کھا لیتا ہے، قسم نہ کھایا کر، لیکن کیوں کہ تو نے ہمیں قرآن کی قسم دی ہے اور ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ سب کو کہا بیٹھ جاؤ گاڑی پر،
کہ ہم گاڑی پہ بیٹھے، ڈرائیور نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، گاڑی چلنے لگی۔ اب یہ بھول گئے کہ اس گاڑی میں پانی نہیں تھا، اس گاڑی میں کوئی فیول نہیں تھا، یہ گاڑی چلی تو کیسے چلی، چلنے لگی اور سفر طے کرنے لگے۔ اچانک نماز کا وقت ہوا، اس نے کہا کہ شیخ گاڑی کو روک، وقت نماز ہے۔ ہم نے کہا ہمارا پانی ختم ہو گیا۔ کب وہ نیچے نکلے، ایک صحرائی پتھر تھا، اس کے پیچھے گئے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ شیخ اس پتھر کے پیچھے جاؤ، وہاں پہ پانی موجود ہے، تم سب لوگ وضو کرو اور اپنے برتنوں کو بھی پانی سے بھر دو تاکہ سفر میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس صحرا میں پانی کہاں سے آیا۔ ہم سب گئے، ہم نے وضو کیا، پینے کے لیے پانی بھرا، اتنا گوارا پانی تھا، نماز پڑھی اور اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر گاڑی چلنے لگی۔ اب ہم نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ شیخ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس عرب نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا جب وقت ہوگا تو میں اپنے وقت پہ کھانا کھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں اسی گاڑی میں جب وقت افطار بھی ہوا، میرے پاس رومال تھا، میں نے کھانا پیش کیا۔ اس عرب نے کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھایا۔ کہتا اس رومال میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جو روٹی میری زمین کی گندم سے بنی تھی۔ اس نے کہا ہم یہ ٹکڑا رکھ لیتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں کہا ہے جب وقت آئے گا ہم یہ کھا لیں گے۔ اب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اتنے میں چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ تم ایران کے فلاں شہر کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے فلاں شہر میں فلاں جو عالم دین خطیب آئے اس کی مجلسیں ہمیں بہت پسند آئے، وہ بہت اچھا ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ فرمائے وہ کون تھے؟ وہ آیت اللہ وحید خراسانی تھے۔ تو میں نے کہا آپ وحید کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ عالم کا نام احترام سے لیا کر، لقب سے لیا کر، کبھی روکھا نام نہ لیا کر۔ آج کل لوگ جو علماء کی بہترامی، مراجع کی بہترامی کرتے ہیں، یہ ضرب لگا رہے ہیں امام زمانہ کے فرمان پر۔ فرمائے جو ہمارا ذکر کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، آغا وحید خراسانی کی تعریف کی اور کسی اور مجتہد کا لیا کہ وہ بھی آپ کا بہت اچھا مجتہد ہے۔ اتنے میں مسائل پوچھتا رہا، مسائل بتاتے رہے، کہتا راستہ قریب آنے لگا اور انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پورے قافلے کے لوگوں نے ایک منت مانی، ان کو کہنا یہ منت نجف میں پوری نہیں کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منت مانی ہم سارا پیسہ نجف میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر تم نے پیسہ خرچ کیا تو آگے تمہیں مسائل پیش ہوں گے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اپنی منت کو ایران میں جا کر پورا کرنا۔ اب کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے منت کی ہوئی ہے۔ اتنے میں گاڑی بارڈر، اردن کے بارڈر پہ پہنچی، رات کا وقت ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی، آپ رک جائیے، صبح ہم آپ کو خود آپ کی جگہ پہ چھوڑ کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور بھی بہت سارے اتنے آئے جن کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کا اتنا کہنا تھا اور میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اب میرے ذہن میں بات آئی، ارے اسے کیسے پتا چلا ہم نے منت مانی تھی؟ ارے اس گاڑی میں تو فیول نہیں تھا، وضو کے لیے اس نے چشمے کا پانی کیسے جاری کیا؟ پھر مجھے پتا چلا اس نے وہ روٹی نہیں کھائی تھی، صرف وہ روٹی کھائی تھی جو میری زمین کی گندم سے بنی تھی۔ یعنی یہ وقت کے امام ہیں، اپنے اشاروں سے بتاتے ہیں کہ شیعہ کا اخلاق کیا ہوتا ہے، شیعہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اگر تو خلوص دل سے اپنے مولا کا آواز دے، مولا یقیناً انسان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ سب بات پڑھے محمد